أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا زمانے میں سے کہ وہ کوئی بھی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ سورہ دہر ہے، مکی سورت ہے. اس میں 2 رکوعات اور 31 آیتیں. اس سورت میں جنت کی نعمتوں کا بیان آیا ہے اور یہ بھی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں راہیں بتا دی اور اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اپنائے، چاہے تو وہ نافرمانی اور سرکشی کے راستے پر چلے. آغاز کیا گیا اس بات سے کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جاتا. اب مفسرین یہاں 2 باتیں بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام. اگر یہ بات حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق ہے تو یہ مراد ہوگا کہ ایک وقت ایسا ان پر گزرا کہ جب وہ مٹی گارے کی شکل میں تھے. ظاہر ہے کہ ابھی ان کا وجود نہیں ہوا تو کہاں سے ان کا کوئی ذکر ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان سے مراد عام انسان، ہم آپ کائنات کے لوگ. اس سے یہ مراد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کا وجود ابھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوا، وہ کوئی قابل ذکر چیز ہے ہی نہیں. در حقیقت یہ انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کمزور ہے اور ایسا بے حیثیت کہ کائنات میں ایسا وقت تھا جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں. اور پھر کائنات میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ مٹی ہو جائے گا اور اس کے وجود کا کوئی پتہ نہیں ہوگا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح و تفصیل کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ انسان ایک ایسے مرحلے سے گزرتا ہے جب کہ وہ دنیا سے رخصت ہو کر اپنے وجود کو کھو بیٹھتا ہے
اور ایک وقت اس پر ایسا گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، نہ اس کی ذات تھی، نہ اس کا کوئی نشان تھا، نہ اس کا کوئی وجود تھا، نہ شہود تھا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسی کے حیات بخشنے سے انسان زندہ ہوا اور عین فنا کی حالت میں اس کو بقا حاصل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ اور اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کو در حقیقت یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حال پر غرور نہ کرے، بلکہ وہ اپنے ماضی کی طرف دیکھے کہ وہ دنیا میں ایسا وقت تھا کہ جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور پھر ایسا وقت آیا کہ وہ پانی کی چند بوند کی شکل میں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں، اور اب اگر کوئی شرافت اور کرامت اس کو حاصل ہے تو یہ سب صرف پاک پروردگار کا احسان ہے، یہ اس کا کوئی کمال ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک دو رنگی بوند سے بنایا۔ مرد و عورت کے ملنے سے انسان وجود پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا، اور آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان مستقل مخلوق ہے۔ بہت سے لوگوں نے مغرب سے متاثر ہو کر اس نقطۂ نظر کو قبول کر لیا کہ انسان تو پہلے جانور تھا، بندر تھا، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے انسان بن گیا۔ ڈارون نے نقطۂ نظر پیش کیا تھا، اس کا نظریہ ارتقاء ہے کہ بندر تھا، پھر دم کم ہوئی اور بال کم ہوئے، اور بنتے بنتے انسان بن گیا۔ اور اس کا واضح جواب یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو بندروں کی اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ بندر کی اولاد ہے، وہ شوق سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مستقل ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کو اپنی قدرت بتایا ہے، اور یہ بھی کہ انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو شرافت اور کرامت عطا کی۔ ظاہر ہے کہ اگر انسان کی اصل بندر مانی جائے، کون سی شرافت اور کرامت اس سے متعلق ہوگی۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی۔ تو انسان مستقل ایک مخلوق ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے آدمی کو ایک دو رنگی بوند سے بنایا۔ اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ ایسا زبردست طاقت والا ہے کہ پانی کے قطروں سے بہترین وجود وہ تخلیق فرماتا ہے۔ خدا کی قدرت بھی بتا دی گئی، انسان کی حیثیت بھی بتا دی، اور یہ حقیقت بھی کھول دی گئی کہ انسان مستقل مخلوق ہے، نہ یہ کہ یورپ والوں کی طرح یہ مانا جائے کہ انسان بندر ہے۔ ان کی تو جو سوچ ہے اس پر صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ بری عقل و دانش پہ باید کے رئیس، کہ ان کے عقل و دانش پر اور ان کے تہذیب و فلسفے پر 8 آنسو بہانے چاہیے اور بس۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس کو پلٹتے رہے، پھر ہم نے اس کو بنا دیا سننے والا، دیکھنے والا۔ انسان ماں کے پیٹ میں الگ الگ مرحلوں سے گزرتا ہے، پانی کی بوند ہے، پھر جمع ہوا خون ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر اس میں جان ڈالی گئی، الگ الگ مرحلے گزرتے ہیں۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم الٹتے پلٹتے رہے، پھر ہم نے ایک وجود بنا دیا جو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ جعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو دیکھتا سنتا بنا دیا، اور ان دونوں صفات کا تذکرہ اس لیے کیا گیا
کہ عقل و شعور اور دانائی اور دانش تو بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو ابھی وہ بے سمجھ ہے، بے شعور ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت اور سننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ بچہ بھی ہے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، البتہ اس کی عقل و دانائی کی صفات بعد میں ظاہر ہو، اور یہ سننے کی طاقت اور یہ دیکھنے کی صلاحیت بہت اونچی چیزیں ہیں، اسی لیے بطور خاص ان کا ذکر ہوا۔ یہ جو نبتلی کا ترجمہ میں نے کیا کہ ہم اس کو پلٹتے رہے، یہ اگلے جملے کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے، ورنہ یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی آزمائش کے لیے اس کو بنا رہے ہیں، یعنی ہم نے جو انسان کو پیدا کیا ہے پانی کے چند قطروں سے، مقصد ہے کہ ہم اس کو آزمائیں، لنبتلیہ، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اب یا تو شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، یعنی صرف اللہ نے پیدا نہیں کیا، ہدایت سبیل بھی کر دی، بتا دیا کہ یہ راستہ ہے اور یہ راستہ ہے، یہ نیکی کا، یہ بدی کا، یہ شکر کا یا ناشکری کا، یہ اچھائی کا یا برائی کا، اور دونوں کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ اس راستے پر چلو گے کامیاب ہوگے اور اس راستے پر چلو گے ناکام ہوگے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ انجام بتایا جا رہا ہے کہ اختیار تو تم کو دے دیا گیا، راستہ بتا دیا گیا، اور اب تم چل سکتے ہو جس راستے پر چاہو، لیکن سمجھ لو کہ اگر کفر کرو گے اور انکار کرو گے اور ناشکری کی راہ پر چلو گے تو انجام تمہارا بہتر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ناشکرے لوگوں کے لیے تو ہم نے زنجیریں، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، طوق و سلاسل اور جہنم کی بھڑکتی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، البتہ نیک لوگ ایسے پیالے سے پئیں گے جس کی ملونی کافور کا ایک چشمہ ہے، عینن چشمہ ہے، یہ کافور جو ہے آگے سے جڑا ہوا ہے، کافوراً عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یہ جو نیک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے، یہ اسی سے جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہدایت سبیل کر دی، اب برے انسانوں کے لیے تو سزا ہے، عذاب ہے، اور اچھے انسانوں کے لیے راحت ہے، نعمت ہے، اور ان کا انجام بہترین ہے، وہ نعمت میں، آرام میں، آسائش میں ہوں گے، جنت الفردوس میں، اور وہاں بالکل اطمینان سے، راحت سے بیٹھے ہوئے شراب طہور کے جام پی رہے، شراب طہور کے جام پی رہے ہو، اور ایسی شراب ہوگی جس میں کافور ملائی گئی ہوگی۔ کافور یہ دنیا والا نہیں، معلوم ہوا کہ کافور کا نام سنتے ہی لوگ پریشان ہو گئے کہ شراب میں کافور کی ملاوٹ ہوگی تو وہ بہت خراب ہو جائے، بلکہ کافور جنت کا ایک خاص چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، اور اس میں بڑی ٹھنڈک اور خوشبو اور بڑی راحت ہوگی، اور اس کو اس لیے شراب طہور میں ملایا جائے گا تاکہ اس کا سرور، اس کی لذت اور اس کا فائدہ بڑھ جائے اور اس میں کیف آ جائے، اس لیے اس کی آمیزش کی جائے۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں اللہ کے بندے، وہ اس کی نالیاں چلاتے ہیں، وہ چشمہ بندوں کے اختیار میں ہوگا، جو نہریں ہوں گی جنت میں، جو چشمے ہوں گے
حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنتی کو چاندی کی ایک چھڑی دے دی جائے گی اور وہ اشارہ کرے گا، جس طرف اشارہ کرے گا وہ نہر، وہ چشمہ ادھر سے بہنے لگے گا۔ یہ مطلب ہے اس ارشاد کا، یفجرونہا تفجیرا، کہ جس طرف وہ چاہیں گے اس کو بہائیں گے، اس کی نالیاں جدھر لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے۔ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ جو خاص چشمہ ہے جس کا یہاں تذکرہ ہوا، اس کا اصل مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہوگا، وہاں سے وہ چشمہ جاری ہوگا اور انبیاء علیہ السلام کے ہاں نالیاں پہنچیں گی اور پھر نیک اور متقی انسانوں کے ہاں تک بھی اس کی نالیاں پہنچیں گی۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، منت کو پورا کرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں، نذر کو پورا کرتے ہیں۔ ابرار کون ہے بتایا جا رہا ہے، ابرار کا انجام بتایا گیا، جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں، راحت میں، اور طرح طرح کی لذت کی چیزیں استعمال کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی صفات کیا ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ یوفون بالنذر، کہ وہ نذر کو پورا کرتے ہیں۔ نذر کا مطلب ہے کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا۔ جیسے انسان کہے کہ یہ کام میرا ہو جائے تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، اب یہ نماز اس کے ذمہ واجب نہیں تھی، لیکن اس نے یہ کہہ کر اپنے اوپر واجب کر دیا۔ نذر ماننا جائز ہے اور نذر پوری کرنا ضروری ہے۔ جس چیز کی نذر مانی جائے، اگر وہ طاعات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، جیسے یہ کہا اتنا مال خرچ کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یا 10 دن کا اعتکاف کروں گا، یا حج کے لیے جاؤں گا، یا عمرہ کے لیے جاؤں گا، اگر طاعات سے اس کا تعلق ہے تو نذر پوری کرنی چاہیے۔ اور اگر معصیت سے اس کا تعلق ہے، جیسے یہ کہہ دیا کہ اگر فلاں کام ہوا تو میں سنیما ہال بنواؤں، شراب خانہ بنواؤں، یا شراب پیوں گا، یا ناچ گانا دیکھوں گا، تو اس کو پورا کرنا، اس کو نہیں پورا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ معصیت کی اور گناہ کی چیزیں ہیں، اور معصیت اور گناہ کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو منت پورا کرنا یہ بھی اچھے لوگوں کی صفات میں سے ہے، یوفون بالنذر۔ اب اس کا 2 مفہوم ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ نذر سے یہی نذر مراد ہے، اور دوسرے یہ کہ انسان کے اوپر جو احکام و فرائض اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں وہ لوگ ان کو ادا کرتے ہیں۔ نذر یہاں پر واجب کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو واجبات ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے ذمہ لگا دی ہیں ان چیزوں کو وہ پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اس کی برائی پھیلی بھی ہوگی۔ ایک طرف تو نذر کو پورا کرنے کی بات ہے، اور دوسری طرف قیامت کے دن کا خوف ان کے دل میں ہے۔ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا۔ شر کے پھیلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن بہت ہی سختی ہوگی، اور ہر شخص اس سختی کی وجہ سے پریشان ہوگا، اور اس سختی کی وجہ سے لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے ٹخنے تک پسینہ ہوگا، کتنے ہوں گے ان کے گھٹنوں تک، کتنے ہوں گے ان کی کمر تک، اور کتنے ایسے ہوں گے کہ پسینے میں بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اس میں 2 باتیں بڑی اہمیت کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ کھانا کھلانے کا عمل ایسا اونچا عمل ہے کہ ابرار کی صفات میں اس کا تذکرہ ہے، نیک انسانوں کی صفات میں اس کا تذکرہ ہے۔ بخاری میں ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے دریافت کیا گیا تھا ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفات بیان کی۔ ارشاد فرمایا اطعام الطعام والسلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس کو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے، جان کے ہوں یا نہ پہچان کے ہوں، ان سب کو سلام کرنا اسلام کی بہترین خوبی ہے، اور کھانا کھلانا۔ ایک حدیث شریف میں یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر کا منظر باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آئے گا۔ صحابہ نے شوق سے پوچھا اللہ کے رسول یہ کن کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطعم الطعام، یہ بالا خانے ان کے لیے جو کھانا کھلاتے ہیں اور ہمیشہ روزے رکھتے ہیں اور سلام کو عام کرتے ہیں، یا ایک روایت میں الفاظ ہیں نرم بات چیت کرتے ہیں، اور رات کو جب کہ سب لوگ سو رہے ہوں وہ اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ وصلی باللیل والناس نیام، یہ صفات جن میں ہوں گی وہ جنت کے ان بالا خانوں کو پالیں گے کہ جن کے اندر کا منظر باہر سے اور باہر کا منظر اندر سے نظر آ رہا ہو۔ تو کھانا کھلانا بہت اونچی چیز ہے، اور خاص طریقے پر محتاجوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلانا یہ اس لیے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ایک غریب کی، ایک مسکین کی مدد ہو اور اس کے کام آنے کی چیز سامنے آ رہی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسے بھی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، لوگوں کو بلا کر گھر پر اکرام کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ محتاج اور فقیر نہیں ہے لیکن یہ ان کو کھلا کر خوش ہوتا ہے، یہ بھی اچھی صفات میں سے ہے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور دوسری چیز جو اس آیت میں خاص طریقے پر سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ علی حبہ، یہ کہا گیا کہ یہ جو کھلاتے ہیں یہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا ہم کو سخی کہے، دنیا ہم کو اچھا کہے، دنیا ہم کو بہترین الفاظ سے یاد کرے، دنیا ہم کو حاتم طائی کی اولاد مانے، یہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہم کو حاصل ہو جائے، اسی کا تذکرہ آگے کیا گیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھلاتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، یعنی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، ہمیں یہ چاہت نہیں ہے کہ تم کہو کہ انہوں نے ہم پر بڑا احسان کیا، انہوں نے ہم کو کھلایا پلایا، ہرگز نہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ایک دن اداسی والے کی سختی سے، یعنی ایک اداسی والا، سختی والا دن آئے گا کہ جو بہت ہی مشکل کا وقت ہوگا، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے اور ہم پروردگار سے بھی خوف رکھتے ہیں۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، پھر اللہ نے ان کو اس دن کی برائی سے بچا لیا اور ان کو تازگی اور کیف و سرور عطا فرمایا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا، اور ان کو ان کے صبر پر باغ اور ریشمی پوشاک کی شکل میں جزا عطا فرمائی، بدلہ عطا فرمایا۔ ایک طرف ان کی صفات بیان کی گئی نیک انسانوں کی کہ نظر کو پورا کرتے ہیں، آخرت کے دن سے خوف رکھتے ہیں، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا انجام ذکر کیا کہ جن لوگوں میں ایسی اچھی صفات ہیں، ایسی بلند خصوصیات ہیں اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذوق بھی ہے اور اس کے بندوں اور بندیوں کی خدمت کا جذبہ بھی ہے،
ایسے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن بے خوف رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں اور لذتوں سے، شاد کامی اور سرخروئی سے مالا مال فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن ان کے صبر کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا اور ریشمی پوشاک دے گا، ریشم کے لباس ہوں گے۔ قرآن میں کئی جگہ ہے کہ وہ باریک ریشم کے کپڑے بھی پہنیں گے اور موٹے دبیز ریشم کے کپڑے بھی پہنیں گے۔ جنتیوں کو بہترین لباس دیے جائیں گے۔ ریشم کا استعمال دنیا میں لباس کے طور پر مردوں کے لیے حرام کیا گیا، لیکن اللہ جنتی لوگوں کو وہاں ریشم کے لباس عطا فرمائے گا۔ بہترین لباس ہوں گے اور بہترین نعمتیں ہوں گی جو جنت الفردوس میں ان لوگوں کو، اہل جنت کو عطا فرمائی جائیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر